میرا نام امجد ہے، جبکہ میری ماں کو سب ماں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پورے محلے کی ماں جی تھیں، جبکہ میں انہیں اماں بھی کہتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر کے ایماندار کلرک تھے۔ ہمارا گھر کراچی کی ایک ایسی کچی بستی میں تھا جو کہ بہت امیر سوسائٹی کے قریب واقع تھی۔ یہ کچی بستی دراصل اس بڑی اور امیر سوسائٹی کے رہنے والوں کے لیے لیبر سپلائی چین تھی۔ کیونکہ میرے والد کی آمدنی نہایت تھوڑی تھی، اسی لیے ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ اس لیے میں نے بچپن سے لڑکپن تک ماں جی کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا۔ ماں جی کے بھی ہر نوجوان لڑکی کی طرح شادی کے کچھ خواب تھے، لیکن جب مقدر نے وہ خواب توڑ دیے تو انہوں نے وہ تمام خواب مجھ میں منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ گھر کی آمدنی بڑھانے اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخل کرنے کے لیے ماں جی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ امیر بستی میں کہیں قرآن پڑھاتی، کہیں کپڑے سیتی اور کہیں کھانا پکاتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ بہت بعد میں چلا، چونکہ وہ کام پر میرے اسکول جانے کے بعد جاتی تھی اور میرے واپس آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ ماں جی جس گھر میں قرآن شریف پڑھانے جاتی تھیں وہ ایک ادارے کے چیف انجینئر کا گھر تھا، لیکن وہ انجینئر پروفیسر صاحب کہلاتے تھے۔ پروفیسر صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک پہ واپس آ گئے تھے۔ وہ ماں جی کو آپا کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپا، امجد کو تعلیم ضرور دلوانا اور کوشش کرنا کہ وہ بھی میری طرح انجینئر بنے، کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو کہ تمہیں آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑے تو آپا تکلف نہ کریں۔ یوں تو ماں جی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ باتیں بہت پڑھی لکھی اور فلسفیانہ کرتی تھیں۔ ایک دن کہنے لگی کہ ماں کا زیور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کا زیور اس کی تعلیم۔ میں نے مذاق میں پوچھا کہ تعلیم کا زیور کیا ہے، تو بے ساختہ کہا کہ تعلیم کا زیور تحقیق یعنی ریسرچ، اور تحقیق کا زیور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات یعنی انوویشن۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ تعلیم ہمیں اس کے علاوہ کیا دیتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ وہ میرے گال پر پیار کر کے کہتی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تعلیم تمہارا دماغ روشن کرتی ہے اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ ماں جی کہتی تھی کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو ہارنے پر مسکرانا سیکھو، یہ فن سیکھ جاؤ گے تو جیت خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ وہ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو اختتام اسی بات پر ہوتا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زمین کا اور اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا۔ گھر میں زیادہ تر غربت کے باوجود اماں کے پاس 4 سونے کی چوڑیاں تھیں جو وہ اپنی چارپائی کے نیچے رکھے ٹرنک میں رکھتی تھیں۔ وہ چوڑیاں ان کی ماں نے انہیں شادی کے تحفے میں دی تھیں۔ ماں جی کہتی تھیں یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ان کو میں اپنی بہو کو دوں گی۔ وہ یہ چوڑیاں صرف خاندان کی کسی شادی ہی میں پہن کر جاتی تھیں۔ حالات سے تنگ آ کر کئی بار ابا نے کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ دو تاکہ کچھ دن کے لیے گھر کے حالات صحیح ہو سکیں۔ اس پر گھر کا ماحول بگڑ جاتا تھا، لیکن اس جھگڑے میں اماں ایک بھوکی شیرنی کی طرح ٹرنک اور ابا کے درمیان کھڑی ہو جاتی۔ یہ چوڑیاں میری ماں کی نشانی ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ امجد کی دلہن کو دی جائے۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی۔ میں نے اسی ماحول میں میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر 2 سال بعد ایف ایس سی بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب ماں جی نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں اور اپنا نتیجہ ان کو دکھاؤں اور مشورہ لوں کہ اب میں کیا کروں۔ جب میں پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو وہ ایک نہایت شفیق استاد کی طرح انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا اب آپ انجینئرنگ میں داخلے کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ کی ماں کا خواب پورا ہو سکے۔ جب میرا انجینئرنگ کالج کے داخلے کے لیے میرٹ لسٹ میں نام آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں جی بھی بہت خوش تھیں، لیکن تھوڑے دن بعد اس کی فکر شروع ہوئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں نے ماں سے کہا تو بولی کہ جہاں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اور منزلیں بھی آسان کر دے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن ماں ایک لفافے میں 5000 روپے لائی اور میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی کہ بیٹا تو انجینئرنگ میں داخلہ فیس جمع کرا دے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم انہوں نے پروفیسر صاحب سے ادھار لی ہے جو کہ اب وہ اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہیں گی۔ وقت گزرتا رہا، میں انجینئرنگ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال کے بعد آخری سال میں پہنچ گیا اور ہر سال ماں یہ رقم لاتی اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہہ دیتی۔ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ رقم پروفیسر صاحب ہی دیتے ہیں اور میں ان 4 سالوں میں اب پروفیسر صاحب کے سامنے آنے سے کترانے لگا تھا اور مجھے ان کے سامنے آنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئر بننے کے بعد پہلی تنخواہ سے پروفیسر صاحب کا قرض اتار دوں گا تاکہ میری ماں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے انجینئرنگ کے آخری سال کے امتحان ہو چکے تھے، نتیجے کا انتظار تھا۔ ماں جی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی پروفیسر صاحب کی طرح انجینئر بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایک دن نہ معلوم کیا ہوا، ماں جی کی طبیعت صبح سے خراب تھی، وہ چپ چپ سی تھیں۔ وہ شام عشاء کی نماز کے لیے جا نماز پر بیٹھیں، سجدے میں گئیں اور اٹھ نہ سکیں۔ میری ماں میرا نتیجہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ ماں کی سوئم کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں
تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے، لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا کہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں کچھ طے کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو ایک شدید دھکا لگا کہ ارے یہ تو میری انجینئرنگ کی 4 سال کی 4 رسیدیں تھیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنی بیٹے کی تعلیم پر لوٹا دی، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ رقم ماں پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں۔ میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پہ بھی نہ رویا ہوں، اور نہ معلوم کتنی دیر روتا رہا، لیکن پھر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔ ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرا انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے امریکہ میں میرے گریڈز کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی۔ میں امریکہ آ گیا۔ میں نے یہاں سے ماسٹرز بھی اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی مٹی اور اپنی ماں کا قرض ادا کروں۔ میں پاکستان واپس آ گیا۔ آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں۔ میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ میرا گھر اس کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں جی اور بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے۔ میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی، اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے ہر سال 25% ماں جی کے نام پر قائم ایجوکیشن فنڈ میں دیتا ہوں، جس کی رقم اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے جہاں میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ میں نے ماں کی خواہش کے مطابق کچی بستی ہی میں ایک ورکشاپ بھی کھلوا دی ہے جہاں نئی نئی چیزیں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھی تو وہ اس کا کل سرمایہ تھا، جبکہ میں آج بھی اپنے سرمایہ سے صرف 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ ماں جی آپ ٹھیک ہی کہتی تھی، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا۔